آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے ہونے والی شاندار موو پر اور پروفٹ ٹیکنگ کیسے کی جائے اور آنے والے دنوں میں نیا پورٹ فولیو کیسے بنائیں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 15 مارچ کی کال لے کر۔ جناب، سب میں پہلے تو آج کے سیشن کو دیکھیں۔ سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا سیشن میری توقعات سے زیادہ تھا، کیونکہ جس طرح میں نے صبح آپ کو کہا تھا کہ 64,729 تک میں زیادہ سے زیادہ دیکھتا ہوں، اور کل کی کال میں بھی یہ بتایا تھا کہ 64,455 493 کا وہ لیول ہے جس تک اگر انڈیکس چلا جائے تو بھی بہت اچھا ہوگا۔ ہم اس پریشر کو کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم عین ممکن ہے پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھیں۔ جو توقعات سے ڈیفرنٹ بات ہے آج کے سیشن میں وہ یہ ہے کہ مارکیٹ پروفٹ ٹیکنگ میں کلوز نہیں ہوئی، مارکیٹ ایکسائٹمنٹ میں کلوز ہوئی ہے، مزید ایفرٹ کے ساتھ کلوز ہوئی ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو آج کے سیشن میں ہے، جو میری ایکسپیکٹیشن سے بہت مختلف تھا۔ یہ ایک سلائیڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو، ہمیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا بہترین پاسبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم مزید اپنے پروفٹ کو ایڈ آن کریں۔ پروفٹ کو اگر بڑھانا ہو تو اگر ایک بلش چینل میں بھی مارکیٹ چل رہی ہو تو ہم کیسے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرخ دائرے ہیں وہ آپ کی سپورٹس بن رہی ہیں، اور جو گرین ہم نے دائرے آپ کو دکھائے ہیں وہ ریزسٹنس بن رہی ہے ود ان اے بلش چینل۔ تو اس سے بینیفٹ کرنے کے لیے بیسٹ ٹول جو ہے وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہو سکتا ہے۔ تو یہ پروفٹ لینے کا چلتی مارکیٹ میں، کیونکہ مارکیٹ تو تیزی میں ہی ہے اگر اس چارٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو مگر اس تیزی میں ہم مال بیچ کیوں رہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو یہ چارٹ میرے خیال سے کافی مددگار ہے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے اپنا مارچ پورٹ فولیو پہ کام شروع کر دیا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ لوگوں بھی ابھی اپنی انپٹ دے سکتے ہیں اس میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچئے، تین اہم پہلو ہیں اس کے جو ہمارے پورٹ فولیو بناتے ہوئے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ سب میں پہلے تو اس پورٹ فولیو کا دورانیہ کتنا ہوگا، کیا ہم اس کو 1 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یوزلی ہم 1 مہینے سے 3 مہینے تک پلان کرتے ہیں پورٹ فولیو کو۔ دوسری اس میں اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہوگا۔ پہلے تو انتخاب یقیناً سلیکٹیو اسٹاکس میں سے ہوگا جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہے، مگر ان میں بھی کون سے اسٹاک کو پورٹ فولیو میں رکھا جائے جو اس مخصوص دورانیے میں ہم کو ہماری توقعات کے مطابق منافع دے دے، کیونکہ تیسرا پوائنٹ یقیناً یہی ہے کہ ہماری توقعات کیا ہیں اس اسٹاک سے۔ تو ہمارے نئے پورٹ فولیو کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور ان 3 بیسک پہلوؤں کو لے کر ہم پورٹ فولیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس میں اپنی انپٹ دے سکتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو بیچ والا جو پوائنٹ ہے ہمارا انتخاب، تو اس انتخاب میں آپ بھی ایسے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہم کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، کچھ اسٹاک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں تو یقینی طور پہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل پہ کو دیکھ لیجئے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں، تو پھر دوبارہ مارکیٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ آج کی مارکیٹ جو تھی، جو سلائیڈ مارکیٹ میں بنی، جو مارکیٹ کا ہائی بنا تھا وہاں سے جو سلائیڈ بنی وہ تو بڑی نارمل تھی، ایکسپیکٹڈ تھی، کیونکہ کئی دن ہمیں 4-5 دن سگنل ملے کہ یہاں پر سپلائی آ رہی ہے، تو اس لیے وہ سلائیڈ تو بڑی کمفرٹیبل تھی۔ جو حیران کن بات ہے مارکیٹ میں آج، وہ آج کی کنسسٹنسی ان ریکوری ہے۔ جو سیکنڈ ویو تھی وہ بڑی حیران کن ہے، کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مارکیٹ جو ہے پہلے اپنے پریشر کو کم کرے گی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پہلے ہی دن مارکیٹ اتنی طاقت سے پرفارم کرے گی جس طرح اس نے آخری 2 گھنٹوں میں کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مارکیٹ نے 741 والا 64,741 کا ہائی بنا کے پھر 300 پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ کی تھی۔ ہم مڈ ڈے میں اس باتوں کو ڈسکس کر رہے تھے، ان باتوں کو، اور اس کے بعد پھر جب اس نے اس کو آنر کیا 64,493 455 کو سکسیسفلی،
तो फिर हमने 1016 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट को बंद होते देखा। 9% वॉल्यूम भी बढ़ गए मुकाबलतन कल के। और अगर आप पिछले 2 बेयरिश सेशन देखें, उनके वॉल्यूम बिल्कुल एक जैसे थे, और आज का वॉल्यूम उन 2 सेशन से 9% ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ट्रूली बिलीव कि मार्केट इज स्टिल गुड एंड दे लाइक टू स्टे विद द मार्केट, और वो बुलिश रहना चाहते हैं, वो लॉन्ग रहना चाहते हैं। आज की जो क्लोजिंग है वो ये तो यकीनी तौर पे हमें बता रही है कि हम सेलिंग थ्रेड से बाहर आ गए हैं, और थोड़ी सी मज़ीद बुल्स की एफर्ट जो है हमें एक एक्साइटिंग रैली की तरफ लेके जा सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुल्स जो है 64,993 के ऊपर ट्रेड करें, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये जो मौजूदा मोमेंटम है वो ये बताता है कि मार्केट अहलियत रखती है 65,803 तक जाने की। मगर वहाँ तक जाते हुए रास्ते में हमें एक इमीडिएट टारगेट मिलेगा, वो है 65,335 का, और हमें चाहिए कि हम जब इसको क्रॉस करें तो अपने स्टॉप लॉस को फौरी तौर पे ट्रेल करें इसके नीचे। हम कोई रिस्क नहीं लेते जब तक मार्केट में, वैसे तो रिस्क उसूली तौर पे किसी वक्त भी नहीं लेना चाहिए, मगर फिर भी किसी तौर पे रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं होती जब तक इस्टेब्लिश बुल्स हम मार्केट में नहीं देख लेते। ये स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड जो है वो हमें समझ नहीं आ जाती। और एक बात और हमें समझनी चाहिए कि सिर्फ एक सेशन जो है इंडेक्स की तकदीर नहीं बदल सकता, जो आज का एक सेशन है, क्योंकि बड़ी ताकतवर सेशन, बड़ा बुलिश सेशन 1000 पॉइंट का। उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये अपने जहन में ये बात रखिए हमेशा कि वन सिंगल सेशन जो है वो इंडेक्स की तकदीर नहीं बदल सकता, चाहे वो ऊपर की जानिब हो चाहे वो नीचे की जानिब हो। तो इसलिए अच्छा है कि बुल्स थोड़ी सी एफर्ट और कर ले अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और जिस तरह मैंने कहा पिछली कॉलों में, आपको मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि काश कि आगे मार्केट इसी तरह चले और 65,335 को फिर अपना बॉटम बनाए। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर मार्केट थोड़ी और एफर्ट्स कर ले तो फिर हम 65,335 से लेकर 64,993 तक बॉटमिंग अगर कर लें तो विल बी ऑल सेट फॉर अ न्यू एक्साइटिंग रैली इन मार्केट। मगर उसके लिए हमको इस एरिया को अपना बॉटम बनाना पड़ेगा, जिसकी मुझे उम्मीद लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कॉल समझ भी आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कॉल कैसी लगती है और ये कितनी मददगार आपके लिए हो सकती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हमारी लाइव यूट्यूब सेशन चल रहा था उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की कमेंट्स आए, तो उनमें ज़्यादातर लोग रमज़ान के बाद चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनकी राय का एहतराम करेंगे, क्योंकि यकीनन 1-2 सेशन ही हो पाएंगे, क्योंकि फिर ताख़रातें आ जाएंगी, उसमें तो मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस बरकतों के महीने को हम सब पर और हमारे मुल्क पर रहमतें नाजिल करे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।